اکثر آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ ایک عرب ریاست میں یہودی کیسے آباد ہوئے، تو آج کی ویڈیو ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالے گی، تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ عرب ریاستوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ اس وقت شروع کی جب ایک بڑا موڑ آیا، جب ڈیوڈ بین گورین نے روس چارل بلی وارڈ پر اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر اعلان کیا۔ یہودیوں کے لیے یہ ان کے اپنے وطن کے قیام کا لمحہ تھا۔ اپنی تقریر میں بین گورین نے زور دیا کہ اسرائیل کی ریاست اپنے تمام باشندوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گی۔ اس کی بنیاد آزادی، انصاف اور پرامن ہوگی، جبکہ مذہب، نسل یا جنس کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ سوال آج بھی موجود ہے کہ کیا یہ وعدے حقیقت تک پورے کیے گئے؟ پہلی عالمی جنگ کے بعد فلسطین برطانوی کنٹرول میں تھا، جہاں عربوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی جھڑپیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ نے ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت زمین کو دو ریاستوں میں تقسیم کیا جانا تھا، ایک یہودی اسرائیل اور ایک عرب فلسطین، جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی زون بنایا جانا تھا۔ اس منصوبے کے حق میں 33 ممالک نے ووٹ دیے، 13 نے مخالفت کی، جبکہ 10 نے ووٹ دینے سے گریز کیا۔ عرب ممالک کے احتجاج کے باوجود یہ منصوبہ منظور کر لیا گیا، لیکن زمینی حالات مزید خراب ہو گئے۔ تشدد میں اضافہ ہوا، خاص طور پر دیر یاسین کے قتل عام کے بعد، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے ہجرت کی۔ اس دوران صہیونی تحریک کی حمایت سے یہودیوں کی ہجرت میں بھی اضافہ ہوا۔ عربوں میں غصہ بڑھتا گیا، کیونکہ مظالم جاری رہے اور ایک آزاد عرب ریاست کا وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اسرائیل نے آزادی کا اعلان کیا تو یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ثابت ہوا، جس کے بعد مصر، اردن، شام، لبنان اور عراق کی افواج نے فلسطین کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ عرب لیگ کی پہلی بڑی کارروائی تھی، جس کا مقصد عرب فلسطین کا دفاع کرنا تھا۔ مشترکہ مقاصد کے باوجود عرب ممالک اکثر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے رہے۔ مورخ کے مطابق بعض رہنما فلسطینی ریاست قیام سے زیادہ اپنے اثر رسوخ کو بڑھانے میں دلچسپی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ ابتدائی میں عرب افواج نے اسرائیلی فوج کو گھیر لیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کامیابی کے قریب ہے، لیکن اقوام متحدہ نے 4 ہفتوں کی جنگ بندی کروائی۔ اس دوران اسرائیل نے اپنے فوجی وسائل کو مضبوط کیا، اسلحہ حاصل کیا اور اپنی فوج کو منظم کیا۔ جیسے ہی جنگ بندی ختم ہوئی، اسرائیل نے جوابی حملہ کیا، اہم عرب علاقوں پہ قبضہ کیا اور تقریباً 70,000 فلسطینیوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے مزید علاقوں پہ قبضہ جاری رکھا، جو اقوام متحدہ کے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو دیے گئے تھے، جبکہ عرب افواج باہمی تعاون کی کمی کا شکار رہی۔ عرب ممالک کے درمیان اختلافات نے ان کی پوزیشن کو مزید کمزور کر دیا۔ مصر نے غزہ میں فلسطینی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، جو جزوی طور پر اردن کے عزائم کو روکنے کے لیے ایک حکمت عملی تھی۔ اسرائیل نے انہی اختلافات کا فائدہ اٹھایا اور اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا، خاص طور پر مصری افواج کے خلاف فضائی حملے کیے۔ مصر نے اپنے عرب اتحادیوں سے مدد مانگی، لیکن اسے خاطر خواہ حمایت نہ مل سکی۔ آخرکار غزہ میں مصری افواج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس سے عرب کوششیں مزید کمزور ہو گئیں۔ سال کے اختتام تک مصر نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا، جس کے بعد دیگر عرب ممالک نے بھی علیحدہ معاہدے کیے۔ اسرائیل نے تقریباً 78% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مصر کی غزہ میں موجودگی برقرار رہی، جبکہ اردن نے مغرب کنارے فیض بینک پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس جنگ کے باعث تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے اور اقوام متحدہ کا 2 ریاستی حل کبھی مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکا۔ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود اس تنازع کے اثرات آج بھی جاری ہیں اور یہ بحران اب تک حل طلب ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور دلچسپ لگی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔